ہمارے معاشرے میں طلاق اور دوسری شادی جو ہے وہ معمول بن چکی ہے، مگر کلام مقدس جو ہے وہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ ہم ملاکی کتاب اس کا 2 باب اور 16 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ مجھے طلاق سے نفرت ہے اور اس سے بھی جو اپنی لباس پر ظلم ڈھاتا ہے، بس اپنے نفس سے خبردار رہو اور بے وفائی نہ کرو۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 5 باب اور 31 سے 32 آیت مقدسہ میں دیکھیں تو لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، مگر ہم اس کو اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یا اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں بنانا جانتی۔ مگر ایک باپ کو بات بتاتا چلوں کہ کلام مقدس میں سے ہی پڑھ لیں، اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ آتی ہے، جسے چاہے 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے، جسے چاہے 80 سال کی عمر میں بھی دیتا ہے۔ آگے ہم یشوع بن سراخ اس کا 22 باب اور 25 اور 28 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، ہر وہ انسان جو اپنا پلنگ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے، ہر وہ انسان میں مرد بھی آتا ہے اور عورت بھی آتی ہے، وہ اپنے آپ میں یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا یا یہ نہیں جانتی کہ خداوند کی آنکھیں سورج سے 10,000 گنا روشن ہیں اور آدمیوں کی سب راہوں کو دیکھتی ہیں اور پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہے۔ یشوع بن سراخ اس کا 23 باب اور 30 سے 31 آیت مقدسہ میں دیکھیں تو لکھا ہے، بس ایسا شخص شہر کی گلیوں میں سزا پائے گا اور جہاں وہ گمان نہ کرے گا پکڑا جائے گا، اور وہ سب کی نگاہ میں قابل تنفر ہوگا کیونکہ اس نے خداوند کے خوف کو نہ سمجھا۔ ایسی ہی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے لیے اجنبی سے وارث بناتی ہے۔ اول اس نے حق تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرا اس نے شوہر سے بے وفائی کی، اور تیسرا وہ زنا سے ناپاک ہوئی اور اجنبی مرد سے نسل قائم ہوئی۔ بس یہ عورت جماعت کے سامنے لائی جائے، اس کی اور اس کی اولاد برابر کی سزا کی شریک ہوگی، اور اس کی اولاد جڑ نہ پکڑے گی اور شاخیں پھل نہ دیں گی، اس کے بعد اس کی یاد پر لعنت کی جائے گی۔ ہم عبرانیوں اس کا 13 باب اور 4 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، بیاہ ہر بات میں قابل عزت ہو اور معاشرے میں اور خود بھی جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت جو ہے اگر بیاہ ان کا ہوتا ہے تو وہ بے داغ ہونے چاہیے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زنیوں کی عدالت کرے گا۔ پہلا تموتھوس اس کا 3 باب اور 2 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، بس واجب ہے کہ اس کا بے عیب ہو۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ دوسری شادی بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں آپ بے عیب نہیں رہتے، مگر شادی کے لیے بے عیب ہونا ضروری ہے۔